آپ کی کچن میں آپ کی مسز، آپ کے اہل خانہ رات کو برتن صاف کر کے سوتے ہیں تو میری طرف سے سلوٹ. اگر نہیں سوتے تو نقصانات بتاؤں گا، دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی آپ کی. میں آپ کو جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دوں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا فرمان ہے. اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے. کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک عورت نے اپنے گھر میں پریشانیاں بیان کی اور فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے. اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کے سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کے سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برتن ویسے چھوڑ کے سو جاتی ہوں. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو. اچھا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑ دیا جائے تو اس میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو اب مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی اس میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے رات کے برتن رات کو ہی دھو لیا جائے. دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح موجود ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کی تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات میں ہیں جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کے ڈھانپ دینا چاہیے. اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر لکڑی رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو ٹچ نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں یہ وبا اترتی ہے. اچھا، کتنی بڑی حکمت ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کو اپنا پکا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم